مہمان کے آتے ہی اس کی بشری تقاضوں کا احساس کرے، رفع حاجت کے لیے پوچھے، ہاتھ منہ دھونے کا انتظام کرے، ضرورت ہو تو غسل کا بھی انتظام کرے، کھانے پینے کا وقت بھی نہ ہو تب بھی معلوم کرے، اس خوش دلی اور اسلوبی سے کہے کہ مہمان تکلیف میں انکار نہ کر دے، جس کمرے میں لیٹنے یا بیٹھنے اور ٹہلنے کا نظم کرنا ہو وہ مہمان کو بتا دے، قبلہ رخ بتا دے، نماز کی جگہ اور مصلی وغیرہ مہیا کر دے، بیت الخلاء وغیرہ بھی بتا دے۔ یہ سب ہمیں بتا دیتے، نماز کی جگہ سب بتاتے نہیں، ہم نہیں کیا بتاتے ہیں۔ جب کوئی مہمان اپنے ہاں آئے تو کھانے سے پہلے اس کے سامنے میوے یا پھل یا گھر میں جو کچھ چیزیں مثلا مٹھائی وغیرہ اس کے سامنے جلدی سے پیش کر دینا مستحب ہے۔ گھر میں کیا ہے کہ تو باسی کھانا چاہیے تو اللہ رکھ ڈلنا نہیں، اس کے لیے اچھی چیزیں مہیا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کا کھانا کھلایا جاتا ہو وہاں خیر یعنی رزق برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ اللہ خیر اور برکت، ہمیں مہمان کا اکرام کرے تو خیر اور برکت کیا ہو ہمارے گھر میں، خوب چھری چلانے سے زیادہ تیز ہمارے گھر کو خیر و برکت ہے۔ حاتم طائی ہے نہیں، ان کے بیٹے حضرت عدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول حاتم طائی اپنے مذہب میں بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بنی اسرائیل میں تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایسے مہمان کا اکرام کرنے والے تھے، ایک بھی غریب بھی مہمان ان کے پاس آتا تو وہ بکرا نہیں کہتے، اونٹ قربانی ضرور کرتے، اور ان کے خاطر تواضع میں بالکل بچھا دیتے، کہتے دسترخوان، اور اللہ سے درخواست بھی ہے کہ اللہ اگر تو مجھے طاقت دیتا نا، میرے مرنے کے بعد میرے قبر کی اگر زیارت کرنے والے آتے، اگر تو مجھے طاقت دیتا تب بھی میں اٹھ کر ان کے حق میں مہمان نوازی کرتا۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي